بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود۔ مجلس میں مختلف قسم کی بیماریوں کا ذکر تھا۔ حضرت اقدس نے فرمایا، ڈاکٹروں کے واسطے عبرت کے نظاروں سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بہت موقع ہوتا ہے۔ قسم قسم کے بیمار آتے ہیں، بعض کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، بعض کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ شدت بیماری کے سبب لا من الاحیاء ولا من الاموات، نہ زندوں میں داخل نہ مردوں میں۔ لیکن ایسے نظاروں کو کثرت کے ساتھ دیکھنے سے سخت دلی بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور ضروری بھی ہے، کیونکہ نرم دل اور رقیق القلب ایسا کام نہیں کر سکتا، کیونکہ سرجری کا کام بہت حوصلے کا کام ہے۔ یہ فرمایا، زمانے کے ملانوں کو بھی مردوں کے عبرت انگیز نظاروں کو بہت دیکھنا پڑتا ہے، لیکن افسوس ہے کہ وہ بھی سخت دل ہو گئے ہیں۔ کلکتے میں ایک ملا کا ذکر اخبار میں لکھا ہے کہ اس پر کسی قرض خواہ نے نالش کی تو اس نے جواب دعویٰ لکھا کہ ہم سال کلکتے کی صحت اچھی رہی اور لوگ بہت نہیں مرے، اس واسطے میں کچھ دے نہیں سکتا۔ البتہ بسبب قحط و وبا اگلے سال لوگوں کے بہت مرنے اور معقول آمدنی حاصل ہونے کی امید ہے، پھر قرضہ ادا کیا جائے گا۔ ایسے ہی اس جگہ دو ملانوں کے درمیان جو بھائی تھے، باہمی تنازع ہونے پر ان کے درمیان مسلمانوں کے گھروں کی تقسیم کر دی گئی، تو ایک ملا اس بات پر ناراض ہوا کہ جو لوگ میرے حصے میں آئے ان کے قد چھوٹے ہیں، اور ان کے کفن پر سے جو چادر اترے گی وہ چھوٹی ہوگی۔ اس قدر رذالت ان لوگوں میں آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ پھر فرمایا، آیت قرآن، قد افلا من زکا و قد خواب من دسا، سورہ شمس آیت 10-11۔ اس کا ترجمہ میں اردو میں ایک دفعہ سوچتا تھا تو یہ شعر لکھا گیا، کوئی اس پاک سے جو دل لگاوے، کرے پاک آپ کو تب اس کو پاوے۔ فرمایا، سیدھی اور سچی اور سادہ فہم منطق وہ ہے جو قرآن شریف میں ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں۔ ایک سیدھی راہ ہے جو خدا تعالیٰ نے ہم کو سکھلا دی ہے۔ چاہیے کہ آدمی قرآن شریف کو غور سے پڑھے، اس کے امر اور نہی کو جدا جدا دیکھ رکھے اور ان پر عمل کرے، اور اسی سے وہ اپنے خدا کو خوش کر لے گا۔ باقی منطقیوں اور صوفیوں نے جو اصطلاحیں بنائی ہیں وہ اکثر لوگوں کے واسطے ٹھوکر کا موجب ہو جاتی ہیں، کیونکہ ان میں پیچیدگیاں اور مشکلات ہیں۔ پھر فرمایا، ایک بزرگ نے جس پر ہم حسن ظن رکھتے ہیں کہ اس نے کسی نیک نیتی سے لکھا ہوگا، گو اس کا قول صحیح نہیں ہے۔ یہ لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کامل نہ تھے، کیونکہ ان کا پورے طور پر نزول نہ تھا، صرف صعود تھا، اسی وجہ سے ان سے بہت سی کرامتیں صادر ہوئیں۔ اگر نزول پورا ہوتا تو کوئی کرامت صادر نہ ہوتی۔ اس قول میں جس قدر تخالف قرآنی ہے وہ ظاہر ہے۔ یہ ایسا قول ہے کہ قرآن اور حدیث سے سراسر مخالف ہے۔ در حقیقت شیخ عبد القادر جیلانی خدا تعالیٰ کے کامل بندوں میں سے تھے۔ اگر ان پر معجزات کے متعلق اعتراض کیا جاوے تو پھر یہ اعتراض تمام انبیاء پر وارد ہوتا ہے۔ یہ ان صوفیوں کی غلط اصطلاحوں کی پیروی کا نتیجہ ہے، جن کی تصدیق قرآن و حدیث سے نہیں ملتی۔ فرمایا، شاید ہی کوئی ایسی رات گزرتی ہوگی جس میں کوئی نظارہ آئندہ کے متعلق مجھے نہ دکھایا جاتا ہو، لیکن بہت سی باتیں صبح تک بھول جاتی ہیں، اور توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ان کو ایسے وقت لکھ لیا جاوے کہ پھر نہ بھولیں۔ اس میں حکمت الہی ہے، وہ جس بات کو چاہے یاد رکھواتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھلوا دیتا ہے۔ فرمایا، خدا تعالیٰ ہر بات پر قادر ہے۔ ہمارا آزمودہ ہے کہ بعض دفعہ ایک انعام ہوتا ہے جو کسی پیشگوئی پر مشتمل ہوتا ہے، اگر وہ انذاری امر ہوتا ہے تو ہم دعا میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو بسا اوقات مثلا 1 گھنٹے کے بعد وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور وہ بات خدا تعالیٰ کے دوسرے حکم سے ٹل جاتی ہے۔ فرمایا، بعض علامات کے وقت اگرچہ فرشتے نظر نہیں آتے، تاہم الفاظ کے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلام فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ مثلا علامات میں ایسے الفاظ کے قال ربک اور ما نتنزل الا بامر ربک۔ فرمایا، اس قادیان میں 500 حافظ قرآن شریف کے رہتے تھے۔ اس وقت اس جگہ کا نام اسلام پور تھا۔ اب یہاں کیا ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں بھی اس قدر تعداد حفاظ کے نہیں مل سکتی۔ اس جگہ کے اسلامی شوکت کو سکھوں نے خراب کر دیا تھا۔ یہاں بہت سے سکھ رہتے تھے، جن میں سے بعض نے سید احمد صاحب کے ساتھ بھی لڑائیاں کی تھیں، مگر رفتہ رفتہ وہ سب مر گئے اور اب 2-4 باقی ہوں گے۔ فرمایا، جہاد کا مسئلہ بھی ہمارے مولویوں نے کچھ الٹا ہی سمجھا ہے۔ قرآن شریف اور احادیث اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے کہیں ایسا نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اس قسم کا جہاد اسلام میں جائز ہو یا کبھی کیا گیا ہو کہ کفار کو زبردستی مسلمان بنایا جائے۔ 13 سال تک حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے کفار کے ہاتھوں سے دکھ اٹھایا. جب کفار کی زیادتیاں حد سے بڑھ گئیں تب اجازت ہوئی کہ ان لوگوں کو قتل کرو جو تم کو قتل کرتے ہیں, اور بسبب مظلوم ہونے کے مسلمانوں کو بھی اجازت دی گئی کہ ہاتھ اٹھائیں. سارا خلاصہ جہاد کا یہی ہے. اور جزیہ جو بہت ہی قلیل رقم کا ٹیکس ہے, خود اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ کفار کو اپنے ماتحت امن کے ساتھ رکھنے کا اسلامیوں کو حکم تھا. اسی بات پر حضرت مولوی نور الدین صاحب نے کہا کہ قرآن شریف میں جو یہ آیت ہے ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض بعضهم ببعض لحدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا ولینصرن اللہ من ینصرہ ان اللہ لقوی عزیز. سورہ حج آیت 41. اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مذہب کی خاطر جنگ کرنا اور دوسرے مذاہب کو تلوار کے ذریعے سے منہدم کرنے کی کوشش کرنا جائز نہیں. اللہ تعالیٰ تمام مذاہب کے نشانات کو قائم رکھنا چاہتا ہے, اور جو سچا ہے اس کی خاص نصرت فرماتا ہے. وہ خود بخود فروغ پکڑتا ہے, اس کو کسی جہاد کی ضرورت نہیں. فرمایا آج کل یہ حالت ہے کہ رات کے وقت جس کی زبان پر ایک لفظ جاری ہوا وہ سمجھتا ہے کہ میں ملم ہو گیا, اور اس پر فخر کرنے لگتا ہے, اور اپنے نفس کی حالت کو نہیں دیکھتا کہ وہ کیسی ہے. سارے قرآن شریف کو پڑھ کر دیکھو, اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ کسی شخص پر خدا تعالیٰ اس واسطے خوش ہوا کہ اس پر الہام ہوتا تھا, بلکہ انبیاء کی تعریف خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس وجہ سے کی ہے کہ انہوں نے خدا تعالیٰ کے حضور میں صدق اور وفا کا کمال دکھایا, اور اعمال صالحہ بجا لائے, اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کیا. یہ ایک نہایت مکروہ طریقہ ہے جو ایک خواہ پر انسان فخر کرتا ہے. یہ ایک زہرناک غلطی ہے. یہ بات انسان کے واسطے ناز کے لائق نہیں. انسان کا تو یہ کام ہے کہ اپنے تمام قوا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر ڈالے, خدا تعالیٰ کے تمام حکموں پر عمل کرے, تب وہ خدا تعالیٰ کا ولی ہوگا. بغیر دلیل کے کوئی دعویٰ نہیں مانا جا سکتا, بغیر دلیل کے تو پیغمبر بھی نہیں مانے جاتے. حضرت موسیٰ نے بھی خدا تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ مجھے کوئی دلیل دی جاوے جو کہ میں آگے دنیا کے سامنے پیش کروں. 11 نومبر 1907 بوقت ظہر سائیں عالم دین صاحب ساکن دھاروال نے اپنے مجاہدات کا حال سنایا, اور طرح طرح کے الہامات اور کشوف بیان کیے, اور ایسے ایسے حیرت انگیز مقامات کا ذکر کیا جہاں وہ خود بخود پہنچ کر کل نبیوں اور پیغمبروں سے اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ سمجھتے تھے, اور معاذ اللہ بذات خود خدائی کے دعوے دار بن بیٹھتے تھے, اور کبھی خیال کرتے تھے کہ میں خالق اور مخلوق میں درمیانی واسطہ اور وسیلہ ہوں, اور خلقت میری محتاج ہے, اور پھر اپنے آپ کو بالکل بے پرواہ اور بے نیاز سمجھتے تھے. بیان کرتے تھے کہ آئندہ مجھ سے کچھ نشان ظاہر ہوں گے, اور عجیب تر یہ کہ حضرت اقدس سے مخاطب ہو کر بھی یہ کہنے لگ جاتے تھے کہ میں آپ کو مسیح اور مہدی سمجھتا ہوں, اور ایسا اولو العزم امام مانتا ہوں کہ جیسا نہ آگے کبھی ہوا اور نہ ہوگا, اور ساتھ ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا بھی دم بھرتے تھے. غرض ایک فقرہ تو ایسا بولتے تھے جس سے معلوم ہوتا تھا کہ سائیں صاحب اپنے آپ کو تمام دنیا سے اعلیٰ اور ذکی و نفس خیال کرتے ہیں, اور ساتھ ہی کل ذات اور کل فعل والے سبقوں کی عجیب عجیب تجلیات سناتے تھے, لیکن پھر باتوں ہی باتوں میں اپنے آپ کو حقیر ذلیل اور کچھ کا کچھ سمجھنے لگ جاتے تھے. غرض بیچارے خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم کرے, پیج در پیج مشکلات میں پھنسے ہوئے تھے, اور فیض آوت کے مقرر کردہ منزلوں کو طے کرتے ہوئے عجیب و غریب اتار چڑھاؤ میں مشغول تھے, اور مصیبت پر مصیبت یہ تھی کہ اس قسم کے معاملات سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ گئے تھے, اور خود ستائی اور کبریائی کے منازل میں بھی کافی گزر چکے تھے. اس لیے وہاں کے احمدی احباب نے سائیں صاحب کو مخبوط الحواس اور پاگل خیال کر کے نماز کے لیے امام بنانا چھوڑ دیا, اور ان کے پیچھے نماز کا ادا کرنا ناجائز جانا. سائیں صاحب موصوف کی اس قسم کی سرگزشت سن کر حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں مختلف طبقات کے انسان پائے جاتے ہیں, مگر مسلمان تو انسان اسی صورت میں رہ سکتا ہے جب سچے دل سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لاوے, اور پورے طور سے اس پر کار بند ہو جاوے, اور اس کے بعد قرآن شریف پر ایمان رکھے کہ وہ خدا تعالیٰ کی سچی اور کامل کتاب ہے, اور وہی ایک کلام ہے جس پر خدا تعالیٰ کی مہر ہے. انسان کو اسی کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے, اور اسی کے بتائے ہوئے احکام پر چلنا, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دکھائے ہوئے نمونے پر کار بند ہونا, یہی صراط مستقیم ہے. اس کے سوائے کوئی تحریر, کشف, رویا یا الہام بغیر مہر کے جائز نہیں. جب تک کسی الہام پر خدا تعالیٰ کی مہر نہ ہو وہ ماننے کے لائق نہیں ہوتا. دیکھو قرآن شریف کو عربوں جیسے اشد کافر کب مان سکتے تھے اگر خدا تعالیٰ کی مہر اس پر نہ ہوتی. ہمیں بھی اگر کوئی کشف
رویا یا الہام ہوتا ہے تو ہمارا دستور ہے کہ اسے قرآن مجید پر عرض کرتے ہیں اور اسی کے سامنے پیش کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی یاد رکھو کہ اگر کوئی الہام قرآن مجید کے مطابق بھی ہو لیکن کوئی نشان ساتھ نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا. قابل قبول الہام وہی ہوتا ہے جو قرآن مجید کے مطابق بھی ہو، قرآن مجید کے مطابق بھی ہو اور ساتھ ہی اس کی تائید میں نشان بھی ہوں. اگر ایک شخص کہے کہ میں بادشاہ کے دربار سے فلاں عہدہ حاصل کر کے آیا ہوں لیکن اس کے ساتھ کوئی نشان نہ ہو اور بادشاہی سامان اور فوج سپاہ سے بالکل خالی ہو تو صرف یہ کہنے سے کہ مجھے فلاں عہدہ مل گیا ہے اس کی کچھ عزت نہیں ہوگی.